अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ वगैरह अगर दुरुस्त आ रही है तो बता दें। उर्दू क्लास 10th के आज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो अभी बच्चे आ जाएं तो देखते हैं। अभी हम वेट करते हैं जब तक बच्चे उनको नोटिफिकेशन वगैरह जाती है तो फिर स्टार्ट करेंगे। आवाज़ वगैरह अगर कोई आया तो बता दे, क्लियर है तो फिर हम आगे चलें और वीडियो को स्टार्ट करें। लगता है आज सारे सोए हुए हैं घर में, या अब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही लाइव की। क्या मसला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। NTS पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। NTS पाकिस्तान, कैसे हो, ठीक हो? एसेस वगैरह बताता हूँ, अभी बच्चे आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज़ वगैरह का बता दें, क्लियर है तो। बाय द वे, जो भी है हम यहाँ पे इसको आज डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट सारे एसे वगैरह और जितनी भी चीज़ें हैं। इसके बाद डार्क एम्पायर आ गई जी। हेलो सर, हाय डार्क एम्पायर, कैसे हो? तो उर्दू का डिस्कस करते हैं। बायो वाले बच्चे तो, बायो वाले जो बच्चे हैं उनका तो आई थिंक सो सोए हुए हैं सारे। उन्होंने बायो की बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, हालांकि पेपर उनका भी टफ है। डेफिनेटली 10th वालों ने तो देख ही लिया है। बाय द वे, जो भी है यार, उर्दू वाले बच्चे ज़्यादा कह रहे थे तो मैंने कहा चलो बायो वालों को तो नहीं फिक्र, तो उर्दू वालों का ही पहले करें। है भी नहीं, परसों पेपर है तो। सबसे पहले इधर आ जाओ। तो एमसीक्यूज़ तो मैंने आपको करा दिए थे। एमसीक्यूज़ किसी ने देखने हो तो इधर वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब चैनल पे कहीं। इधर उर्दू के एमसीक्यूज़ की अगर आप इसको ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी आ जाओ तो।
پیراگراف پہ تو پیراگراف میں آ جاؤ تو یہاں پہ یہ والا پیراگراف دیکھ لو، جنگ کے زمانے میں اس نے اخلاق سے دہلی، یہ والا پیراگراف، پیراگراف کا بھی آئی تھنک سو کسی کو پرابلم نہیں ہے، مرزا صاحب والے چیپٹر سے آیا ہوا ہے۔ اور آگے چلیں تو اس میں حصہ شعر میں آ جاتے ہیں، تو اس میں اگر تشریح میں کسی بچے کو پرابلم ہے تو وہ بتا دے، پھر سیکوینس بائی سیکوینس چلیں گے۔ کوشش کروں گا کہ کل جو گرامر ہے جو آپ لوگوں کی 10th کلاس والوں کی ہے وہ میری ایک کاپی پہ لکھی ہوئی تھی، تو وچ کالج از بیسٹ، یار ابھی فی الحال اے پی ایس جو ہیں وہ بیسٹ ہے، اے پی ایس آرڈننس، اور لڑکیوں کے لیے اے پی ایس ہم آئے ہوں۔ اس کے بعد ایک ایف جی ہے جو مال روڈ پہ بینک آف پاکستان کے سامنے جو ہے، بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، تو وہ ہے۔ اور باقی فوجی فاؤنڈیشن بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد تشریح وغیرہ پہ آ جاؤ تو اس میں یہ والا مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، حسرت معانی کا شعر ہے، اور بہت امپورٹنٹ شعر ہے۔ اس کو عبداللہ ترین آپ کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ ترین آپ کو بتا تو دیا یار۔ اس کے بعد یہ حسرت معانی والی بہت امپورٹنٹ آپ کی جو غزل ہے، اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ مصیبت بھی رات فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، اس سے وہ اپنی یہ شاعر مراد لے رہا ہے کہ یہ وہ عشق حقیقی کے ریفرنس میں حسرت معانی لے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ کی آرزو رہنما ہو گئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں، تو ان کی جو تب کیا ہوا ہے، ہماری جو مصیبت ہے وہ بھی راحت میں تبدیل ہوگی ہے، اب مصیبت بھی کیا مصیبت نہیں لگتی بلکہ اس میں بھی مزہ آنے لگا ہے۔ تو اس کے بعد حمد میں سے آپ کو کوئی بھی آ جائے تو حمد میں سے آپ کو تشریح کرنا مشکل نہیں ہونی چاہیے، صرف آپ نے کیا کرنا ہے، شعر کو سمجھنا ہے جس طرح یہاں پہ ہے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اردو نہیں، فضول اردو بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے تو اٹ از دا بیسٹ سبجیکٹ، تو ہماری اپنی نیشنل لینگویج بھی اردو ہی ہے، اس لیے ہمیں اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا، ایک کن کہا کہ ہو جا، تو اس سے یہ عالم بن گیا۔ کشاکش کی صدائے ہاؤ سے بھر دیا، اس کا مطلب ہے طرح طرح کی رنگینیوں سے، طرح طرح کی چیزوں سے، اور طرح صدائے ہاؤ سے مراد ہے چرند پرند، ان کی آوازیں اور اس طرح کی چیزوں سے ایک عالم کو بھر دیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آؤ تو تیسرے میں آ جاؤ، کہتا ہے یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لازوال، لیکن ایک سڑک ایسی بھی نہیں جس کی مثال، وہ کہتا ہے کہ میرے شہر جو ہے اس میں سڑکیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کوئی ایسی سڑک اچھی نہیں ہے جس کی میں آپ کو مثال دے سکوں۔ تو اس میں وہی سڑک کی خستہ حالی کی، اور جو ہمارے سیاستدان اور یہ سارے ہیں ان کی وہ بتا رہا ہے کہ اردو کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم نے بھی اتنی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے بغیر 90 سے اوپر ہی نمبر آ جاتے تھے، تو یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، باقی پھر پڑھنے پڑتے تھے، خاص طور پہ یہ جو غزل نظم وغیرہ ہے یہ تو بہت آسان چیزیں ہیں۔ باقی چھوڑو، آپس میں نیچے لڑائی نہیں کرو، جو بھی سبجیکٹ ہے ہر کسی کے لیے اپنا اپنا اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سماع اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار، تو اس میں یہی ہے کہ جو ہمارا کسان ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ ایک قوی مضبوط انسان ہے جو کہ کاشتکار ہے، صبح سویرے سے اٹھ کر پوری دن کھیتی باڑی میں لگا رہتا ہے اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ارتقاء کا پیشوا، ارتقاء سے مراد ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس کا کیا پیشوا ہے، تہذیب کا پروردگار، مطلب کسان کی وجہ سے ہی ساری جو جب سے یہ دنیا بنی ہے تو ڈیفینیٹلی تب سے لے کر اب تک کسان کی محنت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کسان جو ہے وہ ہمیشہ سے محنت کرتا آ رہا ہے اور اس کو اس طرح صلہ نہیں مل رہا جس طرح اس کو ملنا چاہیے۔
اس کے بعد یہ جو 5 نمبر پہ ہے، دس از ویری ویری امپورٹنٹ، کہ گرمی کا امیر انیس کی ہے، اس میں انہوں نے مبالغہ آرائی کی حد کی ہے، اور گرمی کا روزے جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع جلنے نہ لگے زباں. تو اس میں میر انیس نے کربلا کی گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کربلا میں گرمی تھی، وہ اس کی جو شدت ہے اس کو میں بیان کیسے کروں. وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح شمع پگھل جاتی ہے، اسی طرح میری زبان بھی اس گرمی کو بیان کرتے کرتے پگھل نہ جائے. یہاں پہ اس نے مبالغہ آرائی استعمال کی ہے، اور اس کو آپ تفصیلاً بھی لکھ سکتے ہیں. باقی سوالات اس میں سے کیا بن سکتے ہیں؟ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی. اس کا مرکزی خیال لکھیں، مرکزی خیال سے وہی ہے، اس کا مطلب آپ نے لکھ دینا 2 3 لائنوں میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا لفظ کہہ کر بنائی؟ تو اوپر لکھا ہوا ہے، اسی نے حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. تو یہ 2 نمبر کے ہیں، ایک ایک نیچے ورڈ حرف کن نہیں نیچے لکھ دینا، آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حرف کن یعنی ہو جا کہہ کر پیدا کی، اور اس کو طرح طرح کی رنگینیوں سے بھر دیا. اور اس کے بعد شاعر نے کس سڑک کو بے مثال کہہ رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ جو ہمارے علاقے کی سڑکیں ہیں، ہمارے شہر کی سڑکیں ہیں، وہ ان کی کہیں مثال نہیں بنتی. ایسی ایسی عجیب قسم کی سڑکیں ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے حیران ہو جائیں. اس کے بعد شاعر نے دوسرے شعر میں نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کی تحسین کی ہے؟ تو شاعر جو ہے اس نے کیا کام کیا ہے کہ اس کو کہا ہے ارتقاء کا پیشوا اور تہذیب کا پروردگار. کسان کو ایک قوی انسان بھی کہا ہے. یہ اگر میں اوپر واپس جا کے آپ کو دکھاؤں تو یہ سما ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار. تو ڈیفینیٹلی اس کو ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار اور ایک قوی انسان جیسے الفاظ کہہ کر اس کے بارے میں اس کی تحسین کی گئی. میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو شمع سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اگر جو میدان کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کرے تو انہیں ڈر ہے کہ مثل شمع ان کی زبان جلنے نہ لگے. تو 2 لائنیں لکھ لینا، نمبر اگر فل لینے ہیں تو. اس کے بعد نیچے اگر آ جاؤ تو قواعد، قواعد میں ہے جی مندرجہ ذیل میں 3 جو ہیں اجزاء کے جوابات دینے ہیں، تو اس کو ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں. اور باقی یہ استعارہ امپورٹنٹ ہے، اس کی مثال کریں اور اس کی ڈیفینیشن بھی. نیچے آ جاؤ تو یہ ہمارے پاس پیراگراف آ جاتا ہے، ان ساروں کی اپنے تشریح کرنی ہے. تو میں 1 منٹ اس کا نیچے دیکھ لیتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو تشریح کرنا بھی بتاتا ہوں. یہ پیراگراف سے جو اپنے آنسر لکھنے ہیں، مرکزی خیال یہ آپ دیکھ لیں، یہ چھوٹا سا ہوتا ہے. مرکزی خیال کا مطلب وہی ہوتا ہے جو آپ مین آئیڈیا لکھتے ہیں یا اس کی تھیم لکھتے ہیں. تو اس لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اس کو زیادہ بڑا وہ نہیں لکھنا. باقی یہ سوالوں کے جواب تو پیراگراف سے بندہ ڈھونڈ لیتا ہے. آگے چلیں تو یہاں پہ دیکھیں اس شعر کا مرکزی خیال لکھیں. آپ دیکھیں وہ مصیبت بھی رات فضا ہو گئی اور تیری آرزو رہنما ہو گئی. تو اس کا مرکزی خیال یہی ہوگا کہ شاعر نے دنیا کی بے ثباتی کا علم، شاعر کو دنیا کی بے ثباتی کا علم حاصل ہو گیا، اسے پتہ چل گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو آپ بے شک اس کو سکپ کر دیں اور آگے سے لکھ دیں شاعر کو محبوب کی یاد اللہ کے قریب لے گئی، پھر اس کی تمام مشکلات دور ہو گئی. شاعر کہتا ہے میرے محبوب کی آرزو چاہت اور خواہش میری رہنمائی کر رہی ہے. جب سے اللہ تعالیٰ کی آرزو اس کی رہنما ہوئی تو اس کی ساری مشکلات آسانیوں میں بدل گئی. اس کے بعد یہ نیچے چھوڑ دیں، میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں. اور اس کے بعد یہ قواعد میں آ جاؤ تو تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اس شعر میں شاعر نے کیا کیا ہے؟ کون سی صنعت؟ تو اس میں جلوہ طور ایک کیا ہے؟ صنعت تلمی ہے. صنعت تلمی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کسی پرانے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا. تو اس شعر میں جلوہ طور اور حضرت موسیٰ کو صنعت تلمی کی طور پر استعمال کیا ہے. کوہ طور پر آنے والے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے تھے. اس کے بعد تلمی، تلمی کا بھی آپ نے ساتھ میں دے دینے ریفرنس اگر آپ دینا چاہیں تو. تلمی کے لفظی معنی اشارہ کے ہیں،
جب کسی شعر میں آیت یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صنعت تلمی. یہ گرامر کے لیے بھی صنعت تلمی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد حمد کیسی نظم کو کہتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، ثنا اور تعریف یا صفات بیان کی جائیں، اس کو حمد کہتے ہیں. تو نیچے آپ کوئی اشعار ایک دو لکھ بھی سکتے ہیں، جس طرح یہ ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اس کے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے جو حمد سرا تیرا. وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا. محرم بھی ایسا ہے جیسے کہ نہ محرم، کچھ نہ کر کچھ نہ کہہ سکا جس پر یہاں بیت کھلا تیرا. اس کے بعد یہ جو ہے شارع و اسلم کا بھائی، یہ ترکیب نیوی والا سوال بھی آ سکتا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لو. یہاں پہ ہمارے پاس شارع کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. اس کے بعد کا کیا ہے؟ حرف اضافت ہے. اس کے بعد جو بھائی ہے وہ مضاف ہے، اور اسم کیا ہے؟ مضاف علیہ ہے. اور ہے کیا ہے؟ فعل ناقص. یہ پورا جملہ کیا دے رہا ہے؟ خبر دے رہا ہے، اس لیے کیا ہو گیا؟ یہ جملہ اسمیہ خبریہ. استعارہ کی تعریف کریں اور اس کی مثال دیں، تو استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں. علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کے معنی مستعار لے کر یا ادھار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کریں تو اسے استعارہ کہتے ہیں. جس طرح ماں نے کہا میرا چاند اسکول سے آ گیا، تو اس میں ڈیفینیٹلی ماں نے چاند اپنے بیٹے کے لیے ادھار لے کے ورڈ یوز کیا ہے. باپ نے کہا میرا بیٹا رستم ہے، تو رستم کیا کیا؟ ایک پہلوان ہوتا تھا، جو بھی ہوتا تھا اس سے تشبیہ دی ہے، مطلب وہ ورڈ ادھار لیے، اس لیے استعارہ ہے. نیچے آ جاؤ جی. یہ بچے نیچے آپس میں اپنے لڑائیاں کر رہے ہیں اور اپنی باتوں میں لگے ہیں. اس کے بعد یہ جو پیراگراف ہے، پیراگراف کی تشریح میں یہ چیز دیکھ لو کہ سبق کا نام یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے. بے شک آپ کو یہ ایس ایل اوز ماڈل پیپر میں ملا ہوا ہے، یہ نہیں. ان کا ایک نمبر ہوتا ہے سبق کا نام اور مصنف کا نام. یہ آپ نے لازمی نیچے لکھ کے آنا ہے، جو مرضی ہو جائے. یہ بھی میرے پاس ایس ایل اوز والے ہی پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہو نہ ہو لیکن یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے. ابھی میں ڈسکس کرتا ہوں. نیچے ہم سیکشن سی پہ جا رہے ہیں، یہ خط شات والوں کا سارا کلیئر ہو جائے گا. تو اسی طرح آپ نے اس کی تشریح کر دینی ہے. اقتباس کی تشریح اوپر آپ کو اتنا بڑا اقتباس پہلے ہی دیا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا اور لمبا کھینچ کے لکھ دیں. نیچے کوئی اشعار ڈال سکتے ہیں، اگر فل نمبر لینے ہیں تو اشعار ڈال دیں، اور اس کے بعد باقی چیزیں بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح نیچے اگر آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بے پارٹ آتا ہے. اس میں بھی یہ اقتباس آ گیا: دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں. تو اس میں بھی آپ نے کیا کہا؟ میں سبق کا نام کیا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور مصنف کا نام کیا ہے سجاد حیدر ریلدرم. اور اسی طرح آپ نے اس کی لمبی چوڑی تشریح کرنی ہے. اور نیچے کوئی اشعار ہیں، کوئی قرآنی آیت ہے، کوئی احادیث کی کوئی ریفرنس دینا ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں. بلو مارکر سے آپ نے لازمی اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. انہی چیزوں کے تو نمبر ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہمارے تشریح میں نمبر نہیں آتے. نمبر تو تب ہی آئیں گے جب آپ لکھیں گے کچھ. تشریح کو صرف آپ نے پیراگراف بھرنے نہیں ہوتے، اس کو بیٹر طریقے سے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، تب ہی آپ کو نمبر ملیں گے. اس کے بعد یہ ایک نظمیہ جزو ہے جس کی تشریح کرنی ہے. یہ میر انیس کی ہے جو نظم ہے، بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ایک موج کی زباں، تہ پر تھے نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حزاب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی. تو اس میں یہ کس کا ہے؟ نظم کا نام ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور شاعر کا نام ہے میر انیس. تو اب میر انیس یہاں پہ کس کی؟ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گما. گرداب اس بھنور کو کہتے ہیں دریا کا، جو کہ آتا ہے اور ساری چیزوں کو لپیٹ کے لے جاتا ہے. تو گرداب کے بارے میں میر انیس کہتا ہے کہ اس پہ شعلہ جوالہ کا گما تھا، کہ گرمی کی شدت تھی، اتنی زیادہ شدت تھی کہ انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں. کہتا ہے کہ جو پانی کے جو بلبلے تھے وہ کیا تھے؟ انگارے بن چکے تھے. بالکل، جو پانی کے وہ کہہ رہا ہے کہ بلبلے تھے، انگارے تھے، اور پانی جو تھا شرر فشاں کا مطلب ہوتا ہے آگ اگل رہا ہے. پانی اس طرح جس طرح گرمیوں میں آپ اگر پلاسٹک والی آپ کی ٹینکی ہو تو چھت پہ آپ 2 بجے کے ٹائم اپنی نلکا کھولے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے پانی. تو یہ وہی بات کر رہے ہیں، پانی شرر فشاں کیا تھا؟ آگ اگل رہا تھا. اور اس کے بعد کہتا ہے منہ سے نکل پڑی تھی ایک موج کی زباں. کہتا ہے کہ لہریں جو تھی،
لہروں کو یہ مبالغہ آرائی یوز کرتے ہوئے وہ کہا ہے، وہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو گرمی اتنی تھی کہ وہ بار بار سمندر سے اٹھ کے دریائے فرات سے اٹھ کے باہر آ رہی تھی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ طے پر تھے نہنگ، نہنگ کہتے ہیں مگر بچوں کو، بالکل اوپر آئے ہوئے تھے یار، کہیں سے ٹھنڈ لگے، نیچے اتنا ابلا ہوا پانی تھا کہ جو مگرمچھ تھے طے پر آ گئے تھے پانی کی، مگر تھی لبوں پہ جاں۔ تو جو ہمارے مگرمچھ تھے وہ پانی میں ہوتے ہوئے باوجود ان کی کیا تھی؟ لبوں پہ جاں۔ لبوں پہ جاں آنے سے مراد ہے موت کے قریب آ جانا۔ وہ اپنی زبانیں باہر نکال رہے تھے گرمی سے، جس طرح گرمی میں آپ نے کئی جانوروں کو دیکھا ہوگا جب پیاس لگتی ہے تو بالکل قیامت جیسا منظر تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی۔ پانی تھا آگ سے مراد آپ کو بھی پتہ ہے کہ پانی آگ سے آگ کی طرح ابلا ہوا تھا، اور جو گرمی تھی روزے حساب کا مطلب ہے قیامت کے دن کی جو گرمی ہے اس سے اس نے تصور کیا ہے اس کو کہ اتنی گرمی تھی۔ ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ ماہی کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو کہتے ہیں۔ مچھلی جو اس موج کی سیخ تک آئی تو وہ کیا کباب بن جاتی تھی، بن جاتی تھی۔ مچھلیاں جو ہی لہروں تک آتی تھی تو کیا ہو جاتی تھی؟ بن کے تیار ہو جاتی تھی۔ یہ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہے، یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ پوئم ہے۔ اس کو درخواست اپلیکیشن میں بتاتا ہوں، یہاں سے میں آپ کو کرواتا ہوں، آپ نے کہیں سے نہیں کرنی۔ تشریح حد سے زیادہ چھوٹی نہیں ہے، یہ اصل میں آپ کو پرنٹڈ فارم ہے، تو یہ جب آپ لکھو گے تو اس کو آپ نے تھوڑا بہت لمبا کر کے لکھنا ہے۔ ابھی یہاں پہ انہوں نے ظاہری بات ہے تھوڑی چھوٹی لکھی ہے، اور یہ تھوڑی پرنٹڈ فارم ہے اس لیے بھی آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے، تو اس لیے آپ نے تشریح کو تھوڑا اور لمبا کرنا ہے۔ یہ آپ کی بات ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اور نیچے آپ نے اشعار ڈالنے ہیں اسی نظم کے، اگر اشعار باقی ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیں، اگر میر انیس کے آپ کو باقی کوئی اشعار ہیں تو وہ آپ سرچ کر لیں، ابھی میں تو تیار کر کے لایا نہیں ہوں، اب آپ کو کہاں سے لکھواتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد سر ول یو ڈو فار کلاس 12 آلسو، تو نیہا کلاس 11 اور 12 دونوں کے آ رہے ہیں، بس ان بچوں کے پیپر ختم ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کے لیے میں نے بالکل تیاری کر لی ہے۔ اس کے بعد سر آپ کو سلام ہے سر، آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ایڈس آف عبداللہ ترین، تھینک یو سو مچ۔ یہ اموجی اچھا ہے، یہ چاند والے اموجی کیوں بھیج رہے ہو یار، عجیب عجیب۔ سر مضمون بتا دیں، مضمون بتاتا ہوں امپورٹنٹ، اور وعلیکم السلام ہائے، ایسے بھی بتاتا ہوں، صبر کرو تھوڑا سا صبر رکھو، باقی آپ کو یہ حمد اور نعت سے کوئی نہ کوئی تو لازمی آئے گی، تو اس میں جہاں مرضی سے آ جائے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس کو سمجھ لو بس۔ اب یہاں پہ نظم کا نام نعت ہے، اور شاعر کا نام کیا ہے؟ احسان دانش۔ اس میں احسان دانش صاحب کیا کہتے ہیں؟ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے۔ اس میں جو ہمارا شاعر ہے احسان دانش، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دو عالم کا امدادگار آ گیا، کہ جو دونوں عالم میں ہماری مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہیں، اور آخرت میں بھی وہ ہماری شفاعت کا جو ذریعہ بنیں گے۔ آگے کہتے ہیں امین آ گیا، امین سے مراد ہے امانت رکھنے والا، جن پہ کفار بھی ٹرسٹ کرتے تھے کہ آپ ہماری امانت رکھیں۔ غم گسار آ گیا ہے، غم گسار سے مطلب ہے غم برداشت کرنے والا، غم بانٹنے والا۔ غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو غریبوں کی جو جان تھی اور جو یتیموں کے دل تھے ان کو بھی سکون ملا، کہ یہ بندہ جو ہے ہمیں انصاف دے گا، یہ ہمارے حق کی بات کرے گا، یہ ایسے نبی ہیں جو کہ ساروں کی برابری کی بات کرتے ہیں، تو ان کے دل کو بھی سکون آ گیا۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہی یہی تھا، محبت۔ انہوں نے آپ کو پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی، تو یہ آپ نے اس کے بارے میں، اگر اس میں آپ نہیں لکھ سکتے تو پھر میں آپ کو کیا کہوں گا۔ تو نیچے اس کی تشریح بھی یہ دیکھ لو، تشریح اس میں یہ لمبی چوڑی اب آ گئی ہے، یہ دیکھو اب بک والے کو بھی، یہ ماڈل پیپر والے کو بھی اس کی تشریح دیکھو، اس نے بھی زیادہ لکھ دی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو بھی کافی زیادہ یہاں پہ چیزیں آ رہی تھی، بے شک میر انیس والے میں نہیں آ رہی تھی، وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ تو پریکٹیکلز کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا، بس یہ پیپر دے لو آخری تو پریکٹیکل ہی پریکٹیکل ہیں پھر۔ اور اس کے بعد یہ دیکھ لو تشریح، اور نیچے آپ آ جاؤ تو غزلیہ جزو کی ایک اور تشریح آ گئی ہے۔ میں درماندہ ہوں اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ یہ حسرت موہانی کی غزل سے آیا ہے۔ غزل میں آپ کے صرف شاعر کا نام لکھنا ہے، کیونکہ غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا۔
اس کے بعد کہتا ہے تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو حسرت معانی صاحب ہیں یہ اپنی اس ندامت کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں درماندہ ہوں اس بارگاہ عطا کا گناہگار ہوں ایک خطا ہوگی. کہتے ہیں کہ ہم یہ اس سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھی کانٹیکس لے سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو انسان ہے یہ درماند ہیں برگاہ عطا سے. ہم پشمان ہیں کیونکہ ہمارے سے ایک خطا اس وقت ہو گئی تھی جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی. تو اس میں وہ عشق حقیقی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہم گناہگار ہیں ہمارے سے اتنی خطائیں ہوتی ہیں ہم جو درماندے جو کیا ہے درماندہ ہیں پشمان ہے برگاہ عطا سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جو خلوص ہے میرا جو نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے حقیر ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے میری حالت. وہ کہتے ہیں اگرچہ میں گناہگار ہوں جیسا بھی ہوں لیکن تیرے عشق میں تیرے جو شوق میں وہ ہے میری حالت ہمیشہ ڈوبا رہتا ہوں مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. آپ نے غزل کی تشریح الگ الگ کرنی ہے شعر ایک کی تشریح الگ کرنی ہے شعر دو کی تشریح ایک لائن چھوڑ کے کر لیں اور یہ شعر دو لکھیں نہ لکھیں آپ کی اپنی مرضی ہے. باقی یہ تھوڑا بہت بھی ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے یہ جگر مراد آبادی کی ہے غزل. اس کا بھی صرف شاعر کا نام ہے. آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے. تو اس میں جو ہمارے پاس ہمارے شاعر ہیں جی جگر مراد آبادی. تو جگر صاحب کہتے ہیں کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے. ہم ہر روز عام روٹین میں کہتا ہے کہ انسانی زندگی میں ہمارا بہت لوگوں سے پالا پڑتا رہتا ہے اتنے لوگوں سے پالا پڑتا ہے کسی سے ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے کسی سے کیا کسی سے کیا. ڈیفینیٹلی یہ نازیہ جمیل نیچے پوچھ رہی ہیں اردو کے 9 کے ماڈل پیپر سے بہت زیادہ آیا تھا. یہ پتہ نہیں کیا ادھر باتیں ہو رہی ہیں یار یہ نیچے فضول باتیں نہ کرو. تو 9 میں ایم سی کیوز بھی تقریباً کافی تقریباً ایک دو باہر سے آئے تھے باقی سارے ادھر سے ہی آئے تھے اور باقی سارا کچھ ادھر سے ہی آیا تھا اسی لیے تو کروا رہا ہوں. باقی آ جاؤ. تو شاعر کا نام ہے جگر مراد آبادی. تو جگر صاحب کہتے ہیں کہ آدمی آدمی سے تو ملتے ہیں ہمارا روز لیکن دل کسی ایک سے ہی ملتا ہے ہر کسی سے جا کے نہیں ملتا. کئی لوگ ہوتے ہیں جن سے ہماری ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن دل جو ہوتا ہے وہ ہر کسی سے قائم قلبی رشتہ جو ہوتا ہے وہ نہیں قائم ہوتا. کہتا ہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے اس پہ غصہ چڑھا ہوتا ہے اس کی بے رخی پہ یا جو بھی ہے جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس سادگی سے ملتا ہے اس معصومیت سے ملتا ہے کہ میرا کچھ کہنے کا دل نہیں کرتا. میں سارے کے سارے ستم سارے کے ساری چیزیں بھول جاتا ہوں سارے اس کی جفائیں بھول جاتا ہوں. تو وہ اس سادگی سے آگے ملتا ہے کہ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ابھی بھی نہیں آیا تو پھر آپ کو کون سمجھائے بتائیں. اس کے بعد سوال نمبر 6 میں آ جاؤ کہ قصبے کے اسکول میں استادوں کی کمی دور کرنے کے لیے ضلعی ناظم کے نام درخواست لکھیں. تو درخواست والے بچوں کی طرح اس میں آپ نے سب سے پہلے درخواست کا وہی پرانا پیٹرن ہوتا ہے بچپن سے لکھے آ رہے ہو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا لسن جی ڈرائنگ کا کر دوں گا یہ جو بھی ہے نیچے کہیں کمنٹ اس ویڈیو کے نیچے لائیو چیٹ کے علاوہ کمنٹ کر دو تاکہ مجھے یاد رہ جائے. اسما شوکت کوشچن مارک آپ ڈال رہی ہو میں نے آپ کی بات سن لی ہے. تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اوپر لکھنا ہوتا ہے بالکل پیج کے سٹارٹ سے بخدمت جناب ضلعی ناظم یونین کونسلر آگے بس آپ نے فیصل آباد لکھنا ہے اور درمیان میں ہم نے ہمیشہ جناب علی لکھ کے اپلیکیشن شروع کر دینی ہے. جیسا کہ آپ کو معمول ہے کہ معلوم ہے کہ پیپلز کالونی یونین گنجان ترین علاقہ ہے ہمارے علاقے میں یہ ساری رام کہانی جو بھی ہوتی ہے آپ نے لکھنی ہے اور یہاں سے رٹا لگانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ریا شنازر آپ کے گیس بہت اچھے ہوتے ہیں تھینک یو سو مچ ویلکم ویلکم. اور اس کے بعد یہاں پہ اینڈ پہ آپ نے لکھنا ہے کہ این نوازش ہوگی اور مورخہ اس سائڈ پہ ڈالنا ہے اور درخواست گوار اور اہل علاقہ اس سائڈ پہ ڈال دینا ہے. یا آپ بے شک سارے کا سارا جا کے اس سائڈ پہ لکھ دیں ایک ہی بات ہے.
اس میں کوئی غلط صحیح والی کہانی ہی نہیں ہے، 5 نمبر کی ہے۔ تو باقی آپ نے یہی، ابھی میں آپ کو اپنے پاس ہے استادوں کی کمی دور کرنے کے لیے، تو آپ نے لکھنا ہے کہ یونین کونسل صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم انسان کی ایک ضرورت ہے، اور وہی ہمارے نوجوان بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں، اور آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے قصبے کے اسکول ہیں وہاں پہ استادوں کی تعداد بہت کم ہے، جس سے بیک وقت طلبہ کو مستفید کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، اور طلبہ پر توجہ نہایت کم طریقے سے دی جاتی ہے۔ تو آپ سے یہی التماس ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ گزارش کر کے استادوں کی کمی کو دور کریں، تاکہ سارے طالب علم اچھی طرح پڑھائی سے مستفید ہو سکیں، اور آپ کیا کام کریں جی، جو غریب بچے ہیں ان کا بھی خیال کریں، اور اسی طرح میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اگر آپ میری اس درخواست کو آگے فارورڈ کریں گے یا اس پہ ایکشن لیں گے۔ اور باقی یار کیا ہے، لکھ لو اپنے پاس ہے، این نوازش ہوگی، اور یہ آپس میں اس کی آخر میں تعریف کرنی ہے، اس کے اوپر تھوڑا مکھن شکن لگانا ہے، تو وہ کر دے گا آپ کی درخواست۔ اچھا، مضمون آ گیا اشارات، یہاں پہ آپ کو اشارے دیے ہوں گے، اس کی مدد سے آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ تو برسات کا موسم، برسات کے موسم پہ آپ کو جو بھی آپ کی رام کہانی ہے، برسات میں آپ نے کبھی انجوائے کیا، ادھر گئے ادھر گئے، کوئی تو دن یاد ہوگا آپ کو، تو وہ آپ سارا اس میں لکھ دیں۔ تو یہ ہے کہ آپ نے، یہ مضمون ہے، اس کو پیراگراف میں لکھنا ہوتا ہے، اشارات آپ کو دیے ہوئے ہوتے ہوں گے، تو آپ نے ان کو اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ تو یہ مضمون دیکھ لو، کافی لمبا ہے، اس کے یہ کتنے پوائنٹس ہے، 10 پوائنٹس ہے، تو یہ آپ نے 10 پوائنٹس، وہ 10 نمبر ہیں تو 10 نمبر والا ہی مضمون لکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک صفحہ لکھ کے اور بس کہو کہ مضمون ہو گیا۔ 1 منٹ، اشارات میں اوپر دیکھتا ہوں انہوں نے دیے ہوں گے کوشچن میں، تو میں وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہاں سے۔ یہاں پہ اشارات یہ دیے ہوئے ہیں جی، یہ آپ کو اس طرح کے پوائنٹس دیے ہوئے ہوں گے۔ پاکستان میں موسموں کی تعداد آپ نے پہلے ان کے بارے میں بتانا ہے پہلے پیراگراف میں، پھر دوسرے ایک لائن چھوڑ کے دوسرے پیراگراف میں بادل چمکتے ہیں، بجلی بادل آتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، پھر گرج چمک، پھر کیچڑ آتا ہے جب بارش ہوتی ہے، اور یہ آپ کو اس نے ہنٹس دی ہوئی ہیں، تو اس کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں کر کے لکھنا ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے۔ تو میں یہی کہتا ہوں آپ اسی کو فالو کریں، ویسے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کو وہ کریں، تو مضمون آپ کا کم از کم 1.5 سے 2 پیجوں کا لازمی ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر فل نمبر لینے ہیں۔ باقی امپورٹنٹ چیزوں کو بلو مارکر سے ہائی لائٹ کریں، بالکل اس کی پریزنٹیشن نیٹ رکھنی ہے، تاکہ یار اتنا لمبا چوڑا پیراگراف آپ لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی رائٹنگ تو گندی ہوگی، لیکن اس میں جو رائٹنگ صحیح کر پائے گا، پریزنٹیشن اس کی پیاری ہوگی، تو نمبر 10 میں سے 10 وہی لے جائے گا۔ یہ مت کہا کرو کہ اردو میں نمبر فل نہیں آتے، اردو میں آتے ہیں، یہ جو پیچھے بچوں کے 1100 میں سے 1100 آئے ہیں، یہ وہ پرانا نظام ختم ہو گیا ہے، تو اب کام صحیح ہو گیا ہے۔ ایسے کا آپ کو بتا دیے کہ 1.5 سے 2 پیج کم از کم۔ باقی یہ دیکھیں گھروں کے لیے پکوان، پھر بارش ہوتی ہے تو گھروں میں پکوان پکتے ہیں، جھولے بچے لیتے ہیں، باہر جا کے بارش میں نہاتے ہیں، گیت ہوتا ہے جی، خوشی ہوتی ہے، جوش، بارش میں نہانا، یہ ساری رام کہانی آپ تیسرے پیراگراف میں لکھیں گے۔ اور اس کے بعد جانوروں کی آوازیں، تو جانوروں کی، پرندوں کی چہک چہکانے کی آوازیں آتی ہیں بارش کے بعد، ترکاریاں پکتی ہیں، لوگ پھل لے آتے ہیں باہر بیٹھ کے، چلو کھاتے ہیں، موسم اچھا ہو گیا برسات کے بعد، پھول کھلتے ہیں نئے نئے، نقصانات کیا ہوتے ہیں پھر آخری پیراگراف میں، سیلاب آتا ہے جی، گندگی پھیلتی ہے، مچھر پتنگے زہریلے کیڑے اور بیماریاں پھیلتی ہیں، پھر آخر میں آپ نے اس کی اپنی کنکلوژن بھی دینی ہے کہ اوور آل کے برسات کا موسم کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرا پسندیدہ شاعر میں آپ نے کیا لکھنا ہے، سوانح ان کی زندگی کے بارے میں لکھنا ہے، ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ وغیرہ، وہ کہاں پیدا ہوئے، کیا ہوا، خاندانی پس منظر لکھنے ہیں، باپ دادا کے نام، وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ذاتی حالات کے، وہ ذاتی ان کی زندگی کیسے گزری، کہاں سے انہوں نے میٹرک کی، ایف ایس سی کہاں سے کی، اور جو بھی کیا۔ اردو شاعری میں انفرادیت، تو اس میں آپ علامہ اقبال، یہ ضروری نہیں آپ میر تقی میر، اس کے بعد مرزا غالب اور داغ دہلوی، مومن خان مومن، جگر مراد آبادی، اور جو آپ کو پسند آئے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شاعری، شاعرانہ خصوصیات کہ آپ کو ان کی شاعری کیوں پسند ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرا تو ہو گیا تھا، اس کے بعد تصانیف، ان کی کتابیں اور جتنی انہوں نے شاعری لکھی ہے۔ اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں پوری پسندیدگی کی وجہ لکھنی ہے۔ آگے چلو تو یار کدھر تھے ہم، یہ پیراگراف والا ہو گیا، ابھی دوسرے پہ چلتے ہیں اور آپ کو تھوڑا بہت سمجھاتے ہیں کہانی کا۔ کہانی ابھی آگے والے میں آتی ہے تو وہاں پہ ہم اس کو دیکھ لیں گے، کہانی کو، کہانی کی ٹینشن نہیں لینی۔ یہ میرا پسندیدہ شاعر آیا، تو یہاں پہ آپ نے متبادل عنوانات جو ہیں کہ
یہ علامہ اقبال کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اگر کسی نے دیکھنا ہے تو، ویسے اس کو کہیں سے بھی آپ کر لیں تو یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے۔ اور یہ نیچے آپ اس میں دیکھیں شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ سے، فرنگ دلی کی خرابی خرد کی معموری۔ تو اس میں آپ علامہ اقبال کے کوئی سے بھی شعر لکھ سکتے ہیں جو اس نے ویسٹ کے بارے میں کہے، اور جو مسلمانوں کو بیدار کرنے کے بارے میں کہے۔ جس طرح یہ کافی زیادہ تو آپ کو مشہور بھی یاد بھی ہوں گے، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمت پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اس طرح آگے شکوہ کا لکھ سکتے ہیں، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں میں وہ غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اس کے بعد جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو۔ تو اس طرح آپ آگے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جواب شکوہ بھی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ تو اس طرح بہت شعر ہیں علامہ اقبال کے۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا ہمیت میں فرد۔ اور باقی بھی بہت کبھی ہے حقیقت منتجر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینے بے نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس کے بعد آپ بہت سارے لکھ سکتے ہیں، آپ کو میرے سے زیادہ ہی آتے ہوں گے۔ باقی ایم سی کیوز تو ہو گئے تھے نا، اس سے گلا شکوہ کسی کو تو نہیں ہے۔ ایم سی کیوز نہیں دیکھے تو ویڈیو چلے جاؤ، میں نے دوبارہ بھی اس کو اپلوڈ کی ہے۔ تو یہ کرکٹ کی نیچے کن بچوں کو سوچ رہی ہے۔ باقی یہ پیراگراف دیکھ لو، یہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، اور یہ والا پیراگراف امپورٹنٹ ہے بادشاہ اکبر والا، یہ یہاں سے لے کر کہاں تک ہے، کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ تو یہ پیراگراف امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو سوالات کے جوابات ہیں وہ آپ نے یہاں سے لکھنے ہیں۔ یہ سوالات دیکھ لو، اگر ان کے جوابات آپ کو سمجھ آتے ہیں تو پیراگراف سے ڈھونڈ کے اپنی بک سے ڈھونڈ کے لکھو۔ اس کے بعد یہ عیسائی شعر میں آ جائیں تو وہی شعر آ گیا، یہ اوپر ایکسپلین کیا تھا، آدمی آدمی سے ملتا ہے یہ والا۔ اس کے بعد اگلا دیکھتے ہیں، زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، حمد سے آیا ہوا ہے۔ تو اگر بک سے باہر حمد آ جاتی ہے تو بے شک آپ اس کے شاعر کا نام وغیرہ نہ لکھیں، ظاہری بات ہے آپ کو کیسے پتا ہوگا، لیکن اگر بک والا آتا ہے تو آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ تو اس میں یہی ہے، زمین پر جلوہ رہا ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اس پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی نشانیاں بیان کرنی ہے، جس طرح جھیلیں، آبشاریں، چوپائے، اس کے بعد جانور، عجیب عجیب قسم کی مخلوقات کا بیان کرنا ہے، اور بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اس میں آپ وہی وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بلو مارکر سے لکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد اگلے والے پہ آ جاؤ، یہ وہ دولہے والے سے آ گیا، اونٹ والے سے، اونٹ کی شادی۔ نیا یہ آج پرچے نے گل کھلایا ہے، کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بل بلایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کے پرچے کا مطلب ہے آج کے اخبار نے ایک نئی خبر شائع کی ہے، نیا گل کھلا ہے جی، کہ صحرا باندھ کر ایک اونٹ بل بلایا ہے۔ بل بلانے کا مطلب ہوتا ہے اچھلنا کودنا۔ تو یہ وہاں سے اتنی امپورٹنٹ ویسے یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی چھاتی پر کئی ٹانگیں الٹ کر رہ گئے، سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال۔ تو یہ وہ سڑک والی سے آیا ہوا ہے۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو سڑک اتنی خستہ حال تھی کہ کئی ٹانگے جو ہیں، ٹانگا جو گھوڑا ٹانگا لگا ہوتا ہے آگے اس کے، تو وہ والے اس ٹانگے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس پر کئی ٹانگے الٹ گئے، سینکڑوں گھوڑوں کا ہو چکا ہے اس پر انتقال، کئی گھوڑے بیچارے ٹوٹ پھوٹ کی شکار سے ٹھڈے کھا کے گرے، اور وہاں پہ ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد میر انیس کی یہ آ گیا کہ خود نہرے القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، یہ جو درائے فرات کے ساتھ نہر تھی، نہر القما، اس کے بھی جو لب تھے، مطلب نہر القما خود سوکھی ہوئی تھی۔ خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، حباب سے مطلب وہی پانی کے بلبلے، تو یہ بھی پانی وہی تپ رہا تھا، ساری آپ نے اس میں وہی چیزیں بیان کرنی ہے۔
सवालात इसमें से क्या बने, आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है शेर का मरकजी ख्याल, तो ये आपने लिख देना है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को, तो इसके मैं आंसर पे भी ले चलता हूँ आपको, वहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये है जी इसका, आदमी आदमी से मिलता है, तो इसके ये हैं मरकजी ख्याल, इसका देख लो जी नीचे। ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन सारी कर दी है, तो अब दोबारा नहीं दिल करा करने का। इंसान ने, अल्लाह ताला इंसान को किन नेमतों से नवाजा है, तो ये नेमतों को तो आप अपने पास से भी लिख सकते हो। बेशुमार नेमतें, फल फूल सब्जियां, आग मट्टी पहाड़ दरिया सेहत वगैरह सब कुछ। उसके बाद नज़म में शायर ने नया गुल खिलाने से किसकी तरफ इशारा किया है, नया गुल खिलाने की शादी की तरफ इशारा किया है, जो कि ऊँट से तशबीह दे के उस बंदे को बना दिया गया। मज़कूरा सड़क पर घोड़ों पर क्या बीती, बेचारे टांगे उल्ट की वजह से सड़क पर कई घोड़ों का क्या हुआ, इंतकाल हो गया। उसके बाद दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है, तो नहर के लब से यही मुराद है कि दरियाए फरात की ज़मनी नहर अलकमा जो है वो क्या हो गई, वो हमारे पास जो थी वो डूब, खुश्क हो गई, उसका पानी क्या हुआ, तह तक जा चुका। एक मिनट यार, ये किसी की, तो जो भी है यहाँ पे नहर अलकमा की भी यहाँ पे बात हो रही है। और उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दरख्वास्त है ना, दरख्वास्त कहो यार उर्दू में, अभी भी इंग्लिश की आपको सूझ रही है, दरख्वास्त आएगी ना या उसकी जगह कहानी आएगी। मैंने आपको एस एल ओज बेस दिखाया तो था यार अभी, आप वो वीडियो देखते ही नहीं हो सारी, फिर इधर आके पूछ रहे हो। उसके बाद आगे चलो तो शहर में नहर अलकमा से क्या मुराद है, नहर अलकमा करबला इराक यानी एक नहर को कहा जाता है। ये नहर आपको बताया था दरियाए फरात से निकाली गई है, जिसका साफ पानी करबला और उसके अतराफ को सैराब करता है। स्टोरी करो, मुझे भी यही लगता है स्टोरी आ सकती है। उसके बाद हिस्सा कवायद आ गया जी। इसमें जो ये शेर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसका है जी, अज्जा के जवाबात देने हैं। पत्ता पत्ता पूता पूता हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। अच्छा ये कुछ आए हैं जी, मैंने आपका चैनल अभी ढूंढा है, अच्छा यार शुक्र है आपको मिल गया है। और ऐसे जो भी आ जाए उसमें क्या है यार, इसमें लिखने वाली कौन सी, उर्दू में भी नहीं लिख सकते यार। तो उसके बाद इस शेर में सनत क्या हुई है, इसमें सनत मरातन नज़ीर हुई है। ये क्या होती है, जो कलाम की मुनासबत से मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र करना जिसका कोई तजाद ना हो, वो क्या कहलाती है, मरातन नज़ीर। तो इस शेर में वही यूज़ हुई हुई है। पत्ता पत्ता बूता बूता की मुनासबत से क्या हुआ, गुल और बाग का जिक्र आया। ये आपस में मुतजाद तो नहीं है लेकिन मुनासबत है, आपस में लिंक हो रहे हैं। उसके बाद नज़म की तारीफ करें, ये इंपॉर्टेंट है ग्रामर में कि नज़म के लगवी मानी है परोना, और शायर अशार को परोना, और उसके बाद किसी एक ख्याल या मौजू के तहत लिखे गए अशार को नज़म कहते हैं। उसके बाद जी राफ़िया और मोमना ने किताबें ख़रीदने गए, तो इसकी तरकीब नावी क्या है, राफ़िया और मोमना क्या है, फ़ाइल हैं, किताबें मफ़ूल हैं, और ख़रीदने गए फ़ेल है। ये जुमला फ़ेलिया है, ख़बरिया है। उसके बाद अरकान इस्तारा की वजाहत करें, तो ये अरकान इस्तारा नीचे दिए हुए हैं, इनको देख लो। मुस्तार मिनहू वजह जामा, और मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू, यही वाले हैं इसके। और इस्सा सोम पे आओ तो इसमें से पैराग्राफ देख लो, गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या बरसात, धूप हो या, ये वो नामदेव माली से आई थिंक सो आया हुआ है। हाँ नामदेव माली और मौलवी अब्दुल हक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे पैराग्राफ आ सकता है आपको, तो तशरीह करनी है आपने इसकी। उसके बाद ये दूसरा जो पैराग्राफ है, तोप कापी और सारे कदीमा, इसको भी देख लो। और ये किससे आया हुआ है जी, हमारे पास इस्तंबुल वाले चैप्टर से है। हकीम मोहम्मद सईद ने लिखा है मुसन्निफ ने, और सबक का नाम इस्तंबुल है। और इस तरह इसकी भी आपने तशरीह करनी है। और उसके बाद कोशों, ये आप इस नज़मिया जुज़ों में आ जाओ, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगो बार, एक एक नखल जल रहा था सूरत चिनार, हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्जा जार, कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारेदार, गर्मी ये थी कि जीस से दिल सबके सर थे,
पत्ते भी मिसले चेहराए मदकूक जर्द थे। तो इसको अभी देखते हैं जी। ये नज़मिया जुज़ू है। कोसों किसी शजर में ना गुल थे ना बरगो बार। तो इसमें शायर यही कहता है कि दरख्तों की वो हालत के बयान करते हुए कहता है, और गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहता है कि कोसों दूर, कई दूर तक भी हमें कोई ऐसा दरख्त नहीं नजर आ रहा था जिसमें ना कोई फूल उगा हो, ना कोई फल उगा हो, या उसके पत्ते मौजूद हो। कहते हैं कि गर्मी की जो शिद्दत थी उससे ये जाहिर होता था कि जो शजर और ये सारी चीज़ें सूख के ख़त्म हो गई। एक एक नखल जल रहा था सूरत चिन्नार। तो वो कहते हैं कि गर्मी की जो शिद्दत थी उसकी वजह से एक एक पौधा जो था वो क्या हो रहा था, चिनार के दरख्त की तरह जल रहा था। जिस तरह चिनार गर्मी से तप जाता है उस तरह तप रहा था। और उसके बाद कहता है कि हंसता था कोई गुल, ना लहकता था सब्जा जार। कहता है कि जो फूल थे वो खुशी से झूम नहीं रहे थे, उनको हंसने की उम्मीद ही नहीं थी, ना ही कोई सब्जा नजर आ रहा था लहलाता हुआ। कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारेदार। कहता है कि सूख के कांटा बन चुकी थी हर शाख, उसके पत्ते सारी चीजें। उसके बाद कहता है गर्मी ये थी कि जीस से दिल सबके सर्द थे। अब ये कहता है जीस से मुराद होता है जिंदगी। इसमें वो शेर भी एक आता है कि इससे तबीयत में जीस का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। तो इसमें वो कहता है कि गर्मी इतनी थी कि लोगों के ज़िंदगी से क्या दिल हो गए थे, अवजार हो गए थे, तंग पड़ गए थे। और आगे कहता है कि सर्द का मतलब है जिंदगी, दिल अब जीने का दिल ही नहीं करता। पत्ते भी मिसले चेहरा मदकूक जर्द थे। तो इसमें यही कहता है कि पत्तों का भी बिल्कुल इस तरह हाल हुआ हुआ था जिस तरह एक जो मरीज होता है ना, पीला दिख का मरीज, पीला हुआ हुआ सूखा हुआ हुआ होता है, उस तरह भी पत्तों की मंजर कशी उसने कर दी। नज़म का नाम मैदान करबला में शिद्दत है गर्मी की, और शायर मीर अनीस तो आप भूलोगे अब नहीं इसको। उसके बाद अगली ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो इसको भी कर लेते हैं। नया, ये नया आज के पर्चे ने गुल खिलाया कि सहरा बांध कर एक ऊंट बिलबिलाया है। शुतर के घर में प्यामे बहार है सहरा, कभी कभी तो बेमहार है सहरा, बड़ा बेमहार है सहरा। मेरे बने को मुबारक ये खुशगवार घड़ी, के सर का दर्द बड़ा नाक में नकेल पड़ी। तो ये दिलावर फिगार साहब ने लिखी है, मज़ाहिया नज़म है ऊँट की शादी। तो इसमें वो यही कहता है कि अखबार में एक नई खबर मिली है कि ऊँट की शादी हो रही है। तो वो बाकायदा सहरा वगैरह पहनकर शादी की इन चीज़ों में मसरूफ़ है। तो यहाँ पे शायर ने ऊँट का लफ्ज़ जो है इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह ऊंट जो होता है वो अपने मालिक की जो हर बात होती है उसको मानने पर मजबूर हो जाता है, इसी तरह जो एक शादी वाला बंदा होता है वो भी अपनी बीवी की हर बात मानने पर मजबूर हो जाता है। उसके बाद ऊंट के घर में एक आगे ये शुतर के घर में भी है प्याम बहार है सहरा। तो यहाँ पे भी वो कहता है कि बाकी जिसके घर में शादी होती है वहाँ पे खुशियों की बरसात होती है, ढोलक गीत गाए जाते हैं और लोग नए नए लिबास पहनते हैं। और कहता है कि कभी कभी शादी तो लड़के के लिए भी अच्छी साबित होती है, ना जिम्मेदारियों में इजाफा होता है ना ही पाबंदियाँ लगती हैं। और इसीलिए वो कहता है कभी कभी तो बड़ा बेमुहार है सहरा, कि उसमें कोई टेंशन नहीं होती। तो ओवरऑल फिर वो तंजिया जुबान अख्तियार करते हुए कहता है कि खुशगवार घड़ी के सर का दर्द बड़ा और नाक में नकेल पड़ी। तो ये कहता है कि जिम्मेदारियों का नाम ले शायद यहाँ पे ले रहा है कि जब इंसान शादी कर लेता है और उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं और ये सारी चीज़ें रोने रो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे गज़लिया जुज़ू की तशरीह करनी है। इसमें कहता है कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद ना आई हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। इसमें शायर का नाम है फिराक गोरखपुरी। और शेर में तशरीह में शायर कहता है कि मायूसी की उम्मीद जाहिर करते हुए कहता है कि सर में अब वो जुनून भी नहीं रहा और दिल में वो तमन्ना भी नहीं रही, लेकिन इस जो मोहब्बत मैंने तर्क कर दिया इसका कोई भरोसा भी नहीं, ये कभी भी दोबारा जाग सकती है। एक मुद्दत से तेरी याद ना आई हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। वो कहता है कि मानता हूँ कि एक मुद्दत से
مجھے یاد نہیں آئی، لیکن تو میں بھول گیا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اس والے دوسرے میں آ جاؤ، اس کی تشریح خود ہی پڑھ لو باقی۔ اس کے بعد یہ والا ہے، یہ فخر تو حاصل ہے کہ برے ہیں یا بھلے ہیں، یہ اس ادا جعفری جو ایک لڑکی تھی اس کی یہ غزل کے شعر ہیں۔ دو چار قدم ہم تیرے ساتھ چلے ہیں، جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلیں ہیں۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ اس میں جو شاعر ہے وہ ادا جعفری کہتی ہے کہ اس کے بعد کہتا ہے جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، ہمیں کس چیز کی جیلسی، یہ دل کے کنول ہیں نہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد کہانی والے لڑکے کدھر گئے، نیچے اب آ گئے ہوں گے، جاگ گئے ہوں گے، کہانی والے بچوں جاگ جاؤ۔ 5 نمبر کی کہانی ہے، مجھے بھی امید ہے یار کہانی آ جائے، آپ آسانی سے لکھ لو گے۔ تو اس میں کیا ہے، جس کا کام ساج اسی کو ساجے، تو اس میں وہی والی ہے میرے خیال سے، جو بندر ہے کہ بڑی لکڑی چیر رہا ہوتا ہے اور بندر آ کے انگل کرتا ہے، اور پھر کیا کام ہوتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے اس جو لکڑی کا فریم وہ تیار کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ ہی چیختا رہتا ہے، جب اگلے دن بڑی واپس آتا ہے تو بندر کو مرا ہوا پاتا ہے۔ تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ گرمی کا موسم تھا اور اس میں آپ نے صحیح اپنے پاس سے مرچے مسالے لگا کے کہانی کو ٹو دا پوائنٹ نہیں لکھنا، 5 نمبر لینے ہیں تو صحیح بیچ میں اپنی کہانی کو کھینچنا ہے، جس طرح آپ کسی کو بات بتا رہے ہوتے ہیں نا، کسی نے بات بتائی تو صحیح لمبی سٹوری سنا کے کام کی بات آخر میں بتاتے ہیں، تو وہی کام کرنا ہے آپ نے ادھر بھی۔ اب اپنا سارا ایکسپیرینس ادھر جاڑنا ہے۔ تو گرمی کا موسم تھا، دھوپ کی شدت تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی، واو۔ تو ضروری نہیں آپ گرمی کریں، آپ ٹھنڈ کا موسم بھی اس میں چڑھا سکتے ہیں۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک برگد کا درخت شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا، واو کیا اس نے مبالغہ آرائی گڑی ہے بھائی۔ اس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑی لکڑی کے بڑے بڑے لٹ چیرنے میں مصروف تھا، لٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے۔ تو وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ کبھی برگد کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال نہیں کیا، بس اس کو اتنی ٹینشن تھی کہ یار سائے میں بیٹھا کام کر رہا ہوں، باقی آس پاس ادھر ادھر کی کوئی اس کو فکر نہیں تھی۔ برگد کے درخت کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا، یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور بڑی توجہ سے بڑی کو لکڑی چیرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے بڑی کا کام اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑی ابھی اٹھ کر چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹ پر بیٹھ جائے اور بڑی بن کر لکڑی چیرنے لگے۔ اب وہ لوسیڈ ڈریمز دیکھ رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا بندر کہ میں ایک بہت عظیم بڑی بنوں گا اور لکڑیاں چیروں گا، اس سے کہ بڑی سے بھی بہت اچھا اچھا کام کروں گا اور پیسے کماؤں گا۔ لیکن آگے دیکھیں کیا ہوا۔ بڑی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں ایک پیچر ٹھونک لیا کرتا تھا، پنچر یا پیچر جو بھی ہے، یا کیل اس کو لکھ لو۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑی کسی حاجت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، مطلب اس کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا، کوئی ٹینشن پریشانی ہو گئی یا جو بھی ہوا، اس نے گھر جانے کی ٹھانی۔ آری اور پیچر دونوں اپنی جگہ پر چھوڑے اور خود چلا گیا۔ بندر نے دیکھا موقع پایا اور درخت سے نیچے اترا اور لٹ پر آ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھ جھانک کر لکڑی کی درز کے پچھڑے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ جو ایک لکڑی کا پنجرا بنا کے گیا تھا، یہاں پہ یہ پتہ نہیں کیا پیچرے پیچرے لکھا ہوا ہے، پنجرا جو تھا جو بھی ہے وہ بنا کے گیا، یا لکڑی کا ایک ماڈل، آپ اس کو کچھ بھی لکھ سکتے ہو۔ تو جو لکڑی کا پیچرا بنا کے وہ گیا، اس کے ساتھ کیا کرنا، کھیلنے لگا، زور لگاتا اور اسے ہلاتا رہتا، اور ہلتے ہلتے آخر پیچر دروازے سے نکل آئی اور درز بند ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ دروازہ جو تھا وہ آ کے بند ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ کیا ہوا، آ کے پھنس گیا۔ بیچارہ بندر بہتر چیختا چلاتا رہا، تڑپا مگر ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا اور آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑی نے بندر کی چیخیں سنی تو وہ بھاگا آیا اور بندر کو بے حس و حرکت پایا، جلدی سے پیچر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھونک دی، در اور اس کے بعد درز کھلی، پہ دروازہ آپ لکھ دو، درز کھلی تو بندر پھر کبھی نہ ہلا، بندر کیا ہوا، ڈیڈ ہو گیا۔ بڑی نے دیکھا وہ تو مر چکا، اسے درز کی قید سے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا جس کا کام اسی کو سانجے۔
बेवकूफ तू बंदर था, बड़ी बनने की आरजू में जहां से हाथ गंवा बैठा। तो आपने इसका नतीजा भी नीचे लिख लेना है। उसके बाद मजमून आ गया। मजमून में साइंस की इजादात वाला ये मजमून है, किसी ने यहाँ से नोट करना है तो इसको कर लो। ये मैं 2 मिनट यहाँ पे रोक देता हूँ, 2 मिनट क्या 2 सेकंड रोकता हूँ। और उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा भी है, ये भी देख लो। तो ये भी देख लो। कुछ बच्चे कहते हैं हमें मजमून लिखे हुए दिखा दें, तो ये लिखे हुए हैं, मेरा क्या मसला है, देख लो आप लोग यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे ये वाला भी देख लो। और ये देख रहे हो कितना और इसमें साइंस की इजादात में आप ये शेर भी लिख सकते हो। है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरवत को कुचल देते हैं आलात। तो आगे आओ तो सफाई के फ़ायदे के ऊपर भी आ सकता है। तो इसमें भी ये शेर डाल सकते हो, सफाई को रखो हमेशा अजीज, सफाई से बढ़कर नहीं कोई चीज़। बाकी आप इसमें ये देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोटेशन डाल सकते हो। इन्हीं चीज़ों के नंबर देते हैं। तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। उसके बाद ये आगे आओ तो ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिख लेना है। चैप्टर 3 पे चले जाते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। पैराग्राफ आपको कौन सा है, या दानी बी। तो ये नसू और सलीम 9th क्लास से आपको आ गया है। तो आ सकता है यार, सैदानी बी वाला आपने पढ़ा हुआ है वैसे भी पिछली क्लास में। तो ये यहाँ से लेकर आ गया है पैराग्राफ। तो आ गया है तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन आंसर है, आप इसके ढूंढ लो। फिलहाल इग्नोर करो यार, अपने उस बुक वाले पैराग्राफ पे ही देखो। अगर कोई ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा है तो यहाँ से देख ले, ऊपर ही आपको जवाब सारे मिल जाएंगे। उसके बाद इशार आ जाते हैं जी, इनको उधर ही जाके डिस्कस करते हैं नीचे। यहाँ पे ये पहला शेर है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ये ऊपर डिस्कस कर दिए मैंने आप लोगों से। उसके बाद मेरे बने को ये मुबारक खुशगवार घड़ी, सर का दर्द बड़ा और नकेल पड़ी। इससे यही है कि शादी हो गई तो जिम्मेदारियों का बोझ इंसान पे पड़ जाता है। उसके बाद ये जो आगे नई चीज़ आई है, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी है, ये हमसे आया हुआ है। बहारे जावेदानी है उसी की बागबानी से। तो इसमें शायर यही कहता है कि जो इस आसमान का निज़ाम है वो कंप्लीट अल्लाह ताला की अंडर है। पूरी दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत की मोहताज है। उसके बाद बहारे जाविदानी है उसी की बागबानी से। बागबानी का मतलब होता है कि बाग की रखवाली करना या किसी चीज़ की टेक केयर करना। तो वो कहता है कि ये जो हमेशा के लिए हमारे पास बहार है, ये भी खुदा की कुदरत की वजह से, उसकी बागबानी की वजह से है। उसके बाद आगे वो कहता है कि सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफे की तरह इस बदहाली का आता है हुकूमत को ख्याल। ये वही सड़क वाला है। तो उसमें वो कहता है कि मेरा जो वजीफ़ा जिसका हुकूमत को कोई ख्याल नहीं आता, वो भी मैं एप्लीकेशन दी हुई है, पैसे ही नहीं देते वजीफे के। तो इस सड़क का भी कब उनको ख्याल आएगा। उसके बाद ये सर्दो गरम खुश्को तर उजाला हो तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी ज़ात बारी की। तो इसमें शायर ये खुश्क है, तर है, उजाला है, तारीकी है, सारी चीज़ों में अल्लाह ताला की शान नज़र आती है। उसकी शान के बगैर ये मुमकिन नहीं। तो ये मुमकिन यही है कि आपको कोई शेर दे के पहला सवाल वो मरकज़ी ख्याल का ही पूछ लें, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किस इंटेंसिटी से यहाँ पे वो रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी वही है, सर में सौदा भी नहीं। तो इसका मरकज़ी ख्याल आपको एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद नकेल पढ़ने से शायर की क्या मुराद है। तो नकेल पढ़ने से शादी की जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाना है, पाबंद हो जाना है। तो ये देखे, मैं आपको बगैर देखे आपको बताया था, वही चीज़ें हैं, सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। निज़ाम आसमानी और बहार जावेदानी से क्या मुराद है। तो इसमें वो यही कहता है कि जो कुछ आसमान और ज़मीन है वो सब कुछ अल्लाह ताला उसको चलाने वाला है। चाँद सूरज उसके बाद समंदर पहाड़ और सब कुछ को चलाने वाला अल्लाह ताला है। शायर ने नज़म के आखिरी शेर में किसे तवज्जो दिलाई है। तो शायर ने नज़म के आखिरी शेर में की बदहाली की तरफ, सड़क की बदहाली की तरफ हुकूमत को तवज्जो दिलाई है। उजाले अंधेरे और खुश्को तर्क में किसके मज़ाहिर हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी कुदरत के मज़ाहिर हैं। नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ात बारी की। मिसरे की वजाहत करें तो इस मिसरे में शायर वही कहता है कि अल्लाह ताला की नेमतों में उसका जलवा देखते हो हुए कहते हैं कि तमाम तख्लीक़ात में खालिक का जलवा नज़र आता है। उसके बाद कवायद है, ये सबब नहीं बेसबब ज़लज़ला आलम नहीं आता,
کوئی बेताब तय खाक तड़पना होगा। तो उसके बाद शायर कहता है कि इस शेर में इस्तेमाल होने वाली सनत का वो करें, निशानदेही करें। तो सनत की निशानदेही आपने यहाँ पे करनी है। और सनत कौन सी यूज़ हुई है, उसने तहलील। तो उसने तहलील उसने तहलील यूज़ हुई है यहाँ पे। और इस शेर में ज़लज़ले के आने की वजह से जो असल वजह बयान हुई है वो चट्टानों का पिघलना और उसके निकलने वाले लावे का मुतहर्रिक होना, और जिसकी वजह से ज़मीन पर झटके महसूस होते हैं। उसके बाद कता कैसी नज़म को कहते हैं, तो ऐसी नज़म जिसमें दो या दो से ज़्यादा बेत हों उसको कता कहते हैं। उनका मजमून एक ही हो और दूसरा मिसरा हम काफिया हो। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी है कि कता के लघवी मानी टुकड़ा या जज़ू के हैं। ऐसी नज़म जिसमें दो या दो से ज़्यादा बेत हों उसका मजमून जो है उसका मजमून एक ही हो और सब दूसरा चौथा मिसरा हम काफिया हो। जमीला ने किताब पढ़ी, इसकी तरीके वो तरकीब नवी बयान करें तो जमीला क्या है जी, इसमें हमारे पास फ़ाइल है, किताब मफूल है, पढ़ती क्या है फ़ेल है, और जुमला कौन सा है फ़ेल ही है। उसके बाद मजाज मरसल की तारीफ़ इंपॉर्टेंट है, तो ये लाजमी आप बेशक बुक से करो या यहाँ से करो। जब लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए और दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो तो क्या होता है, मजाज मरसल। जिस तरह यहाँ पे उसने शायर ने मिसाल भी नीचे दी है कि इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है। इस जुज़ू में उसने जो 4 दिन की ज़िंदगी बयान की है ये इस तारा है। बाकी ये नीचे देख लो। और उसके बाद यहाँ पे आगे कोई चीज़ आती है तो मैं दिखाता हूँ। इम्पोर्टेंट कहानी एक बताइए जिसका काम उसी को साझे, और आगे अभी आती हैं वो भी देख लेना। नीचे आ जाओ तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद वाला है। और इसी तरह आपको आगे आएंगे नज़मिया जुज़ों की तशरीह, तो इसमें वो सड़कों वाला वही है, ये आपको मैं सारा कुछ करा चुका हूँ। और ये इसका क्या नाम है, माले गोदाम रोड है और मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने लिखी है। और आगे चलो तो ये वो किसान वाली है, जट पटे का नरम रो दरिया शफक का इसतराब, खेतियाँ मैदान खामोशी गरूब आफ्ताब, ये समा एक कवि का कभी इंसान यानी काश्तकार, इर्तिका का पेशवा तहजीब का परवरदिगार। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इर्तिका का पेशवा वाला शेर। जलवाए कुदरत का शाहिद उसने फितरत का गवाह, माँ का दिल मेरे आलम ताब का नूर निगाह। तो इसको कर लेना है यार। शायर है किसान और सॉरी नज़म है किसान और शायर का नाम है जोश में ली आबादी। इसी तरह गज़लिया जुज़ों की तशरीह है, तो नाजुक थे कहीं रंगे गुले बूए समन से, जज्बात के आदाब के सांचे में डले हैं, थे कितने सितारे के सरे शाम ही डूबे, हंगामे सैर कितने खुर्शीद ही डले हैं। तो इसको यार छोड़ो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। बाकी इसकी ये तशरीह है। और उसके बाद ये दूसरा देख लो, यूं तो हंगामे उठाते नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। दीवाना इश्क मगर है दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं, आज गफलत भी है इन आंखों में पहले से सवा, पहले से सवा से मुराद पहले से ज़्यादा, आज ही खातिर है बेमार शकेबा भी नहीं। तो इसमें यही आप लिख सकते हैं कि जो दीवाने होते हैं उनको दुनिया छोड़ देती है और उनका कोई ठिकाना नहीं होता। बाकी ये दरख्वास्त देख लो, देहात में मरकज़ नाज़म के क़याम और ज़िली नाज़म की दरख्वास्त, तो इसका यही पैटर्न है। ऊपर ये बखिदमत जनाब लिख के एक लाइन छोड़ के नीचे जनाब आली दरमियान में लिखोगे, और फिर एक लाइन छोड़ोगे और नीचे ये शुरू कर दोगे। उसके बाद जी हमारे पास मजमून आ गया। मजमून में तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये भी आ सकता है, आप देख लो। और ये इस पे लिखा हुआ है। शहरी और देहाती ज़िंदगी का भी आ सकता है, तो ये आ जाए तो आप इसमें अपने पास से लिख सकते हो। इसमें आपको इशारात भी दिए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इंपॉर्टेंट पूछने की कोई ज़रूरत है।
باقی آپ کو آگے میں کراتا ہوں، صبر کرو یار۔ پیراگراف میں سے یہ اردو کی غزلیہ شاعری اس کو چھوڑ دو یار۔ اس کے بعد اس کے سوالات دیکھ لو، یہ عید الفطر والے میں سے آیا ہوا ہے۔ تو باقی صحیح شعر میں چلتے ہیں۔ نازک تھے یہ والا اوپر ہم نے کر لی ہے۔ اور ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی سڑک ہے کہ اس میں جو ریڑے اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ لڑکھڑا جاتی ہیں، جو جیپیں ہوتی ہیں جو اس راستوں پہ چلنے کی ماہر ہوتی ہیں وہ لڑکھڑا جاتی ہیں، تو سائیکل کی کیا مجال ہے کہ وہ زندہ سلامت واپس آئے اس سڑک سے گزر کے۔ اس کے بعد یہ تھرڈ نمبر میں زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کہ ایک خضر صدرہ گزار آ گیا ہے۔ تو اس میں وہی کہتا ہے شاعر کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعت سے آیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رہنمائی کرنے آ گئے ہیں، اب زمانے کو مبارک ہو، جو ان کے نبی ہیں وہ ان کی رہنمائی کرنے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد میرے بنے کو یہ مبارک خوشگوار گھڑی، سر کا درد بڑا اور ناک میں نکیل پڑی، یہ بتا چکا ہوں۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ ہر طرف ڈسٹ ہی ڈسٹ اڑ رہی تھی، دھوڑ گردا اڑ رہا تھا، اور جو چشمہ حیات مطلب کہ زندگی کا جو چشمہ ہے، زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں نظر آتی تھی۔ بندہ پانی بھی نہیں پی سکتا بھائی، پانی بھی کھولا ہوا ہے۔ کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، دریائے فرات کا پانی کھولا ہوا تھا۔ شعر کا مرکزی خیال آپ نے اس کا لکھنا ہے اوپر والے کا، سڑک پر چلنے والوں کن سواریوں کا اولیا بگڑتا ہے، تو سائیکل جیپ شیپ اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد کون سی ہستی ہے، خضر سے مراد راستہ دکھانے والی ہستی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت خضر علیہ السلام کو مراد لے سکتے ہو۔ اس کے بعد شاعر نے سر کا درد بھرنے کی وجہ بیان یہی کی کہ ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے جب شادی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی آپ کو بہتر پتہ ہوگا۔ شاعر کے بیان کے مطابق دریائے فریات کا پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوتا ہے، تو دھوپ کا یہی اثر ہوتا ہے کہ وہ کھول پڑتا ہے۔ قواعد آپ نے یہ ساری کر لینی ہے، تین اعضاء کے یہ اس میں صنعت کی نشاندہی کرنی ہے، اس کے بعد قصیدہ والا اور فریہ نے خیرات دی، یہ اوپر بھی کرایا تھا آپ کو۔ قافیہ اور ردیف آپ نے لازمی کرنا ہے۔ گرامر میں امید یہی ہے کہ صرف آپ کو ڈیفینیشن دیں گے جس طرح اردو میں انہوں نے نائنتھ کلاس کو دی ہے، تو آپ کی بھی یہی امید ہے۔ باقی پیراگراف کی تشریح میں آ جاؤ تو یہ سلیمانیہ سے ملک، یہ وہی استنبول والے چیپٹر سے ایک اور پیراگراف ہے، یہ چیپٹر استنبول والا امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طرح نظمیہ جزو کی تشریح کرتے ہیں تو یہ والا ہم نے کر لیا ہے، اسی نے حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ تو اس کے بعد فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرا ذرا تیری مشق خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی، تیرے سکائی کا مطلب ہے ان کو پانی پلانا، یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر بغیر تلوار اور اس کے کسی ہتھیار کے، یہ جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر۔ کہتا ہے کہ اس کی جرت کو علامہ اقبال کا ہے یہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو جرت ہے اس کو آفرین ہے، اس پہ میں داد دیتا ہوں، یہ کس قدر شہادت کا شوق تھا۔ مشت خاک کا، مشت کا مطلب ہوتا ہے مٹھی بھری خاک کا، مطلب جو قبر ہے تیری۔ اس کے بعد غازیان دین کی سکائی، سکائی کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا۔ اس کے بعد جی وسیع جزو کی تشریح کرنی ہے، آج کیا بات ہے پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے، تو یہ آپ نے اس کی تشریح کر لینی ہے۔ اس کے بعد جو جھیل کے گئے ہنس کر کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کے خن چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں، ایک شمع بجائی تو کئی اور جلا لیں گے، ہم گردش دوران سے بڑی چال چلے۔ تو اس میں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مشکلات جھیل گئے تو وہ کہ تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلیں، تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے، جو لوگ کسی جگہ پہ پہنچے ہیں، ان لوگوں نے پیچھے اس کے لیے محنت کی ہے۔ ایک شمع بجائی تو کئی اور جلا لیں گے، ایک راستہ بند کیا تو 10 اور کھول لیں گے، ہم بھی
گردش دوران سے بڑی چال چلے ہیں، مطلب ہم بھی زمانے سے بہت چال چلے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو مضمون آتا ہے، یہ آپ کو عیدین پہ آ سکتا ہے، مذہبی تہوارات پہ، تو اس میں بھی اشارات دیے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال وہی میرا قومی شاعر، تو اس پہ بھی آ سکتا ہے، یا پسندیدہ شاعر۔ تو آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس جو آگے آتے ہیں کوشچن آنسر، تو یہاں پہ بھی بجلی جانے بھی والی ہے، 10 تک منٹ تقریباً رہ گئے ہیں، تو ابھی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ باقی مجھے لگتا ہے آپ کو اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کہانی آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک اور یہاں پہ ہے، پینے کا صاف پانی کا مطالبہ کرنے کے لیے درخواست لکھنی ہے۔ کہانی کون سی تھی دوسری والی؟ وہ ہم کہانی کو چھوڑ گئے ہیں۔ عادت کی خرابی کے موضوع پر کہانی تحریر کریں، تو اس پہ آپ نے کوئی سی بھی کہانی تحریر کرنی ہے جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد جی نیچے چلیں تو سچ میں برکت کے موضوع پر کہانی لکھیں، کہانی ماضی میں اور مکمل ہو تو پورے نمبر دیے جائیں گے۔ یہاں پہ اگر وہ آپ کو بریکٹ میں آگے کہہ دیتا ہے کہ کہانی ماضی میں لکھیں یا حال میں لکھیں، تو آپ نے اسی ٹینس میں لکھنی ہے اور کہانی مکمل کریں گے اور نیچے اس کا وہ لکھیں گے، جو نتیجہ ہوتا ہے، تبھی آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ یہاں پہ آگے آئیں تو آگے یہاں پہ ہمارے پاس اس کے بعد آگے ہم چلیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ ادھر آتی ہے، درخواست آ جاتی ہے، یہ بازار میں ناجائز تجاوزات اور میونسپل کوپریشن کمیٹی کے اوپر لکھیں، تو ابھی ایک منٹ کچھ کمنٹس پڑھ لیتے ہیں۔ تو نیچے بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس یہ کیا آ رہا ہے؟ یوٹیوب کیوں بفرنگ صحیح نہیں کر رہی؟ یہ نیچے بدتمیزی یار، یہ کیا لگائی ہوئی ہے تم لوگوں نے؟ ادھر پڑھ لو، میں ادھر لگتا ہے سن کوئی بھی نہیں رہا ادھر۔ ایسے آپ کو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں تو اتنی تو کریٹیوٹی ہونی چاہیے، 10th کلاس کے بچے ہو یار، تو اپنے پاس سے لکھ سکو۔ اور واپس چلتے ہیں یہاں پہ، تو یہ تاریخی مقامات کی سیر، یہ ایسے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے یار آپ لوگوں کو؟ 10th کلاس والو، تو یہاں پہ ابھی اس کو دیکھو یار، کہانیاں میں ابھی دیکھتا ہوں نا، کہانیاں ابھی میں آپ کو کہاں سے لا کے دے دوں؟ کہانیاں یہ جتنی بتائی ہیں یہ بھی کر لو، باقی وہ گرامر کی جو بک ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ بلو کلر کی جو بک ہے، اس میں آخر میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، وہی کر لو۔ ویسے کہانیاں ساروں کو یاد ہوں گی، ایک ایک نظر دیکھ لو، بچپن سے آپ لوگ سنتے آ رہے ہو، یہ وہی والی کہانی ہے۔ گرامر کے فرسٹ پیجز آر ہاں امپورٹنٹ ہے یار۔ یہ ایک منٹ یار، یہ نیچے کیا لگا ہوا ہے کمنٹس میں؟
कौन गधा था यार, इसको मैंने उड़ा दिया, इसको रिपोर्ट कर दिया है। आप लोग भी जाके इसको रिपोर्ट करो। ये क्या इधर है जी, पता नहीं अपने आप को क्या इधर समझा होता है। बाकी यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो चलो दफ़ा करो, आगे देखते हैं। तो तालीम निस्वां वाला, इसमें से ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो अभी कर लो, बिजली वैसे भी जाने वाली है। कहानियाँ मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए ले आऊँ कहीं से कंपाइल करके। अब यहाँ पे भी मैंने आगे इसकी वो नहीं ली हुई, जो कहानियाँ मुझे नहीं पता था कि आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है कहानियों में। मैंने कहा यार इसमें तो कौन सा मसला है, कर लेते हैं सारे बच्चे। तो बाकी मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, तो कहानियाँ कर लेना आप लोग। मैं करवा दूंगा इस पे, कल वीडियो बना दूंगा कहते हो तो फिर। उसके बाद फूड कंट्रोलर के राशन डिपो के खिलाफ दरख्वास्त दें। और नीचे आओ तो यहाँ पे हमारे पास गैस 9 में आ जाओ तो इसमें भी यार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो आती है जी, बदनीति का इंजाम। बदनीति के इंजाम पे आपने कहानी लिखनी है कि जब बदनीति आप करते हैं तो फिर उसका अंजाम कैसा होता है। उसके बाद यहाँ पे इयादत मरीज़ पे आपने ऐसे और वक्त की पाबंदी वाला ऐसे इम्पोर्टेंट है। इसमें वक्त की पाबंदी कर लो, तलीम नस्वां कर लो, और यार जो मर्जी आए, इसमें क्या है। चलो आगे चलो, इसमें से भी आपको कहानी और ऐसे बता देता हूँ। तो ये आपको इतने मुश्किल नहीं आएंगे जितना आपने तीन ऐसे होंगे। अगर तीन में से भी आप वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, ये मीडिया वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। और दिलचस्प सफ़र में आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो कुछ भी। और दरख्वास्त पोस्ट मास्टर वाली आ सकती है। ज़्यादा उम्मीद कहानी की लग रही है, तो दरख्वास्त को भी कर लो, छोड़नी तो नहीं है। बाकी ये एस एल ओज बेस्ड एम सी क्यूज़ हैं, ये मैंने आपको कराए थे। अगर नहीं कराए तो बता दो, ये भी करा दूंगा कल। अभी तो बिजली तकरीबन जाने वाली है, आखिरी सांसें ले रही है। तो यहाँ पे ये एम सी क्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर ये मैंने नहीं कराए तो देख लो। बाकी ये दरख्वास्तें आ गई हैं ना यार एंड में, इसको देखो जल्दी जल्दी। ये दरख्वास्तों वाले बच्चे हैं, तो शायद फिर कहानियाँ भी हों नीचे। तो एक मिनट देख लेते हैं। ये आखिर में शुरू इस तरह करनी है, दरख्वास्त बखिदमत जनाब लिख के ये सारा कुछ जनाब आली दरमियान में हमेशा लिखना है। और ये सारी चीज़ें लिख के अहले मोहल्ला जो भी आपके शुक्रगुजार होंगे, डेट आपने इस तरफ डालनी है, और बाकी सारा आपका मुखलिस, ये सारा कुछ इस तरफ आपने लेफ़्ट पे लिखना है। ये सारा कुछ एक तरफ ही डालो, डेट भी एक तरफ। और उसके बाद ये दूसरी दरख्वास्त भी आपको नीचे नज़र आ रही होगी, चेयरमैन तलीमी के नाम। तो इसी तरह आप कहानियाँ आ गई। कहानी लिखने का असूल बयान करते हैं। अभी बिजली चली जाएगी तो नहीं जाती, तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कहानी लिखने के मैं आपको असूल बताऊंगा। कहानियों के टॉपिक क्या हैं? शेर का घर। शेर का घर कहानी है। अब ये क्या कहानी है, ये हम कल कहानी डालेंगे अगर बिजली अभी नहीं जाती तो। उसके बाद गीदड़ की मकारी। गीदड़ की मकारी भी एक कहानी है। तो ये आपको याद नहीं आ रही? ना इत्तफाकी का इंजाम। तो ये मेरे जहन में तो गूंज रही है, ये आपने बचपन में सुनी हुई है सारी कहानी। झूठ की सज़ा, ये वही जो था शेर आया वाला। उसके बाद ये आगे आओ तो कछुआ और खरगोश, गरूर का सर नीचा। उसके बाद नाशुक्री की सज़ा। नाशुक्री की सज़ा भी आ सकती है। उसके बाद ये मजमून नवीसी में आ जाओ, तो मजमून भी आपको दे सकते हैं। मजमून भी लिखने का वो सारा पैटर्न है, ये मैं कल आपको डिस्कस कर दूंगा। तो बाकी मजमून में से इसके जो तीन हिस्से होते हैं ये भी देख लेना, ये डेफिनेशन वाइज भी इम्पोर्टेंट है। बाकी मजमून में क्या, इंसान कामिल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद आगे वाला कौन सा है जी, मेरा पसंदीदा शायर, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, देख लो। बाकी इस पे मैं वीडियो बना दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लो। और उसके बाद हदायत, ये हदायत भी आपको टेंथ वालों देनी है। तो अभी नाइन्थ वालों को तो, बायो वालों को तो फिक्र ही कोई नहीं है, तो चलो उनको इग्नोर करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि नीचे उनका कोई भी वो नहीं है। हालांकि मैंने आज उनके लिए वीडियो भी बनाई है कि टेंथ वाले अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए कल भी लाइव आ जाऊंगा और वीडियो भी बना दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इस लाइव स्ट्रीम को यहाँ पे देखता हूँ ये किधर जा रही है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है इधर।
बच्चे किधर गए? बाकी कोई चीज़ किसी में कन्फ्यूजन है तो पूछ लो, अभी पूछ लो। या किसी चीज़ पे अगर चाहते हो तो वीडियो बनाओ। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी है ना, वीडियो पड़ी है। ये इधर आ जाओ चैनल पे और इधर चली जाओ वीडियोस पे। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, रुको मैं लिंक दे देता हूँ आपको। ये 25 मिनट्स की वीडियो है। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये लिंक डाल दिए मैंने। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये सारे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो मैंने नीचे लिंक डाल दी है, जिन जिन बच्चों ने नहीं देखी देख लो। नज़म की इंपॉर्टेंट तशरीह बता तो रहा हूँ, 1 घंटे 22 मिनट हो गए हैं तो और क्या बता रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कल बुक को भी पीडीएफ फॉर्म में, आई थिंक सो लैपटॉप में पढ़ी के इधर ले आऊंगा तो